السلام علیکم ناظرین، نئے سال کی آمد پر وفاقی حکومت کی جانب سے بڑا ایک خوشگوار سیاسی پیغام دیا گیا اپوزیشن کو۔ اس پر ہم آج بات چیت کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب بہت تلخ بیانات بھی دیتے ہیں اور سم ٹائم اس کے اوپر بڑی تنقید بھی کی جاتی ہے، ان کی شخصیت پہ بھی، ان کی لب و لہجے کے اوپر بھی، ان کے الفاظ اور بیانات کے اوپر بھی۔ لیکن سال نو کے آغاز پر جو ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے کہ 4 اہم شعبوں کے اوپر جو اصلاحات کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ یہ 4 شعبے جو ہیں انہوں نے ایک تو سیاسی اصلاحات کہا، معاشی اصلاحات کہا، پھر انتخابی اصلاحات اور عدالتی اصلاحات۔ یہ 4 سیکٹر ہیں جن میں اصلاحات کی یقیناً بڑی اشد ضرورت ہے پاکستان کو ان 4 شعبوں میں۔ ماضی میں اس زمانے میں کچھ اقدامات کیے بھی گئے۔ ہر دور حکومت میں مختلف حکومتیں جو رہی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی اور جو ڈکٹیٹرشپ رہی پاکستان میں، اس نے بھی ان سیکٹرز کے اندر اصلاحات کے حوالے سے ہمیشہ بلند و بانگ دعوے کیے اور بڑے کہا جی یہ اقدامات ہو رہے ہیں، وہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ملک میں ان 4 شعبوں کے اندر یقیناً بڑی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ وہ اصلاحات کس نوعیت کی ہو سکتی ہیں؟ ان اصلاحات میں کیا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی پیشکش ہی کافی ہے یا یہ پیشکش جو ہے وہ ذرا تھوڑی اعلیٰ سطح سے آنی چاہیے؟ اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں ان کو کیونکہ اپوزیشن ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتی ہے کہ وہ کبھی بھی پارلیمنٹ کے حوالے سے یا قومی سلامتی کے حوالے سے جتنی بھی اہم میٹنگز ہوئی ہیں پرائم منسٹر ان میں شریک نہیں ہوئے، اور پھر اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں جن میں قانونی جو شرائط ہیں جن میں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر مشاورت سے جو ہے کہ بعض آئینی عہدوں کے اوپر تقرریوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بھی پرائم منسٹر جو ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں کرتے یا مل بیٹھ کر کوئی بات کرنے کا بہانہ نہیں نکالا جاتا، تو اس حوالے سے وہ کافی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورتحال کے اندر یہ جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ ہے یا پیشکش ہے یہ کافی ہے، اس پر پیش رفت ہو سکتی ہے، یا اس پیشکش کو ذرا اعلیٰ سطح سے آنا چاہیے اور اس میں اعلیٰ سطح کی جو قیادت ہے اس کو بھی انوالو ہونا چاہیے؟ اس پہ ہم بات چیت کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا دیکھیں گے کہ یہ 4 شعبے ہیں، ان میں اصلاحات کی کیا ضرورت ہے اور پھر ان اصلاحات میں اپوزیشن کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ وہ اس چیز کا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ کیا یہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا یہ کافی ہے یا یہ بیان جو ہے کہ یہ تھوڑا اعلیٰ سطح کے اوپر سے پرائم منسٹر کی جانب سے آنا چاہیے۔ پارلیمانی لیڈر ہیں وہ، ایوان میں ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ، صرف پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور اگر ان کی جانب سے یہ بیان آئے سامنے اور پھر ان کی طرف سے کوئی ایسی نشست کا بھی اہتمام کیا جائے جس میں وہ میزبانی کر رہے ہوں اور تمام پارلیمانی لیڈرز جو ہیں، تمام سیاسی جو قائدین ہیں وہ اس میں شریک ہوں، اور پھر بات چیت کی جائے کہ حکومت کے ذہن میں کیا خد و خال ہیں، کیا خاکہ ہے ان 4 شعبوں میں اصلاحات کے حوالے سے، اور پھر اس پہ ان تمام سیاسی اور پارلیمانی قائدین سے ان کو وقت دیا جائے کہ آپ اپنی سفارشات تجاویز مرتب کریں۔ یہ ہمارا ایک خاکہ ہے، اس کے اندر مزید کیا بہتری کی جا سکتی ہے، کیا اس میں کوتاہیاں ہیں یا کمیاں ہیں، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اور پھر جو قومی ضرورت ہے سیاسی ہمانگی کی یا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے یا معاشی ترقی کے حوالے سے جو اقدامات کی ضرورت ہے، اور پھر اسی طرح سے جو عام آدمی کو ایک سستا اور فوری انصاف کی فراہمی کے حوالے سے جو عدالتی نظام کے اندر جو اصلاحات کی جا سکتی ہیں، اس پہ اگر اس انداز میں سوچا جائے اور عمل کیا جائے تو پھر تو شاید اپوزیشن کی جانب سے بھی مثبت اشارے یا مثبت جوابات سامنے آ سکتے ہیں، ہیلدی تجاویز سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے بیانات کو شاید اپوزیشن اتنی سنجیدگی سے نہیں لے گی، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر جب بھی اس قسم کی کوئی سٹیپس کی ضرورت پڑی تو اس میں پھر پرائم منسٹر غائب ہوں گے، کیونکہ ابھی 4 سالوں میں ابھی 4 سال ہونے والے ہیں، ان کی حکومت کو 4تھا سال چل رہا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی نشست پرائم منسٹر کی جانب سے یا ان کی میزبانی میں اس کا اہتمام نہیں کیا گیا کہ وہ اپوزیشن قائدین کو بٹھائیں اور بات کریں۔
پرائم منسٹر کی جانب سے ہمیشہ جو بیانات سامنے آئے ہیں اس میں ہمیشہ انہوں نے اپوزیشن قائدین کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا، ماضی کی کرپشن کے حوالے سے، لوٹ مار کے حوالے سے، اور کہا کہ وہ کڑا احتساب کریں گے ان لوگوں کا اور ان کے ساتھ کوئی NRO نہیں دیا جائے گا۔ تو اس تناظر میں ابھی تک جو ہے کہ وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مل بیٹھنے کا کوئی راستہ نہیں نکل پا رہا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اگر پیشکش اگر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ ایک مثبت قدم ہے، اس کو ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا ہائر لیول پہ ہو اور ہائر لیول کی اس کے اندر انٹرونشن ہو، میزبانی ہو، تو پھر یہ فروٹفل ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیاسی اصلاحات میں یقیناً پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جمہوری تقاضے جو ہوتے ہیں ان کے پیش نظر اصلاحات ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے اشد ضرورت ہے سیاسی اصلاحات کے اندر، اس میں ایک سیاسی ہم آہنگی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت حکومت اپوزیشن کے درمیان اور اپوزیشن کے اندر بھی مختلف جو اپنے ان کے صفحے ہیں کہ اگر کسی ایک مقصد کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو سب شیر و شکر ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے خلاف بیانات میں اور زبان و بیان میں تمام اخلاقی حدیں پھلانگ دی جاتی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے چوراہے میں کپڑے اتار کے لٹکا دیے گئے ہوں۔ تو میرا خیال ہے ان رویوں کو ختم ہونا چاہیے۔ اختلافات کی جو ہے کہ یقیناً جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں، لیکن اس کو ایک حد تک ہونا چاہیے۔ اس حد کے آگے نہ تو ذاتیات پر حملے کیے جانے چاہیے، نہ ہی قومی اداروں اور ریاست کے جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو جو ہے کہ اس انداز میں تنقید کا یا اس کے خلاف اس قسم کی کمپین چلائی جائے جس سے اس کو خدشات لاحق ہوں یا ان کی ساکھ جو ہے وہ دو پر لگائی جائے۔ تو اس قسم کے رویے ابھی ہم نے ماضی قریب میں بھی اور پہلے بھی دیکھا کہ سم ٹائم ہم سیاسی مفادات کی خاطر جو ہے قومی اداروں کو، ریاست کے عناصر کو، ریاستی جو پلرز ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے کہ وہ ہلا دیتے ہیں۔ یہ میرا خیال نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر میثاق جمہوریت میں اگرچہ ایک دفعہ کچھ پیش رفت ہوئی تھی بہت سے معاملات کے اوپر، لیکن عملی طور کے اوپر اس پہ اقدامات نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے وہ پیش رفت جو ابھی وہ بھی زیادہ کوئی مفید نہیں ہوئی۔ تو لیکن ایک بار پھر جو ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ بیٹھ کر سوچنا ہوگا۔ معاشی اصلاحات کے حوالے سے جو ہم عموماً سم ٹائم جو ہے کہ حکومتی اختلاف کے اندر صرف اس موجودہ دور حکومت میں نہیں، ماضی میں بھی ہم اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں جس کے معیشت کے اندر بڑی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج یا ہماری بہت سی جو معاشی اقدامات ہوتے ہیں وہ ہمارے بیانات، ہماری سیاسی استحکام اور اس ساری سچویشن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہوگی یا اس قسم کے بیانات یا اس قسم کا بیانیہ ہوگا خواہ حکومت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، غیر یقینی صورتحال کی جو عکاسی کرتا ہو، عدم استحکام کی عکاسی کرتا ہو، تو اس میں معیشت اور خاص طور پہ جو آپ کی اسٹاک مارکیٹ ہے یا جو سرمایہ کاری ہے اس کے اوپر بڑی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ایک جس طرح سے سیاسی مفاہمت ملگیر کہا جاتا تھا کہ میثاق جمہوریت یا سیاسی میثاق، اسی طرح ایک معاشی میثاق کی بھی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ ملک اور قوم کی کیا اقتصادی ضروریات ہیں اور اس سلسلے میں کیا سمت تعین ہونی چاہیے اور کیا حدود و قیود ہونی چاہیے۔ ان حدود و قیود کو کراس نہیں کیا جانا چاہیے سیاسی اختلافات اور بیانات کی تناظر کے اندر۔ یہ میرا خیال ہے کہ صرف موجودہ حکومت کے لیے نہیں بلکہ آنے والی حکومتوں کے لیے بھی یہ بڑا مفید ہوگا، تو یہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک انتخابی اصلاحات کا عمل ہے اس پہ حکومت نے اپنا ایک ڈرافٹ ایجنڈا بھی پیش کیا۔ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس کے اوپر بڑا کام کیا تھا اور ہمیشہ یہ کہا گیا کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن عملی طور کے اوپر اب جب وقت آیا ہے کہ حکومت اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں کہ اس کے اوپر تعاون نہیں کر رہی، نہ وہ اپنی تجاویز پیش کر رہی ہیں، نہ اس قانون سازی کے عمل میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی ان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ آج اگر وہ ایسے قوانین مرتب کریں گے جس سے دھاندلی کا راستہ رکے گا یا انتخابات کا عمل جو ہے وہ صاف شفاف بنے گا تو آئندہ ان کو اس کا فائدہ ہوگا اور پھر کوئی الزام لگانے والا نہیں ہوگا کہ انتخابات چوری ہو گئے یا ووٹ چوری ہوا یا RO کا الیکشن ہے یا خلائی مخلوق کا جو ہے کہ الیکشن ہے۔ تو اس قسم کے بیانیے بھی جو ہے وہ ختم ہو سکیں گے۔ اور سب سے اہم بات جو عدالتی اصلاحات کے حوالے سے ہے، ہماری ہائر کورٹس کے اندر، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر جو ہے کہ اگرچہ کیسوں کی مقدمات کی جو سماعت ہے اس میں اتنی تاخیر نہیں ہوتی جتنی ماضی میں ہوتی تھی، ابھی بھی سم ٹائم بعض بڑے اہم
کیسز جو ہیں ان کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. اور ایک نیشنل بینک کے پینشنرز کا کیس ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کہ صرف ایک اپیل ہے, انٹر کورٹ اپیل ہے, جو 4 سال سے جو ہے وہ زیر سماعت پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر التوا میں پڑی اور سماعت نہیں ہو رہی. تو اس قسم کے رویوں میں ختم ہونے کے لیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کون سی پٹیشنز کتنے وقت کے اندر ہو. اس حکومت میں فروغ نسیم صاحب نے ایک پیکج بنایا تھا جس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ لوور کورٹس کے اندر یہ مدت تعین کیا جائے گا کہ اتنے دنوں کے اندر, اتنے مہینوں کے اندر کیسز کے فیصلے ہو جائیں. تو یہ اچھی خوشائند بات ہے, لیکن ابھی بھی جو تحصیل اور ضلع کی لیول کے اوپر جو کورٹس ہیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. پولیس کے اندر بھی تفتیشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. اگر تمام سیاسی جماعتیں عوام کی فلاح بہبود کا دعویٰ کرتے ہیں, عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں, تو پھر ان کے عوام کی بہتری کے لیے جو ہے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. محض اس لیے کہ ان کی حکومت نہیں یا اپوزیشن کی حکومت ہے یا مخالفین کی حکومت ہے تو ان کو کوئی اچھی تجویز نہیں دینی, صرف تنقید کرنا ہے. تنقید کرنا چاہیے, لیکن تنقید کے ساتھ ساتھ تجاویز اور اس قسم کا اگر اصلاحاتی عمل کے حوالے سے کوئی پیشکش ہوتی ہے تو اس کا مثبت جواب ضرور دینا چاہیے اور مل بیٹھ کر ایک ایسا حل نکالنا چاہیے جس سے عوام کی بہتری ہو. اس سے سیاسی نظام کے اوپر, پارلیمانی نظام کے اوپر عوام کا اعتماد جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا, بحال ہوگا, ساکھ بہتر ہوگی سیاسی قائدین کی, سیاسی نظام کی. اور یہ الٹیمیٹلی جو ہے پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہی کو فائدہ ہوگا اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا اس سے.